گزشتہ روز ایک مشیر صاحب جن کو لوگ صرف ترجمان ہی سمجھتے ہیں، کسی کو یہ نہیں پتہ کہ ان کے پاس ماحولیات کے وزیر بھی ہیں، وہ منسٹری ڈپارٹمنٹ ان کے پاس ہے، مشیر ہیں، اور قانون کے مشیر بھی ہیں۔ کسی کو پتہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں شاید ان کا کام صرف یہی ہے، ڈنڈورا پیٹنا ہے اپنی گورنمنٹ کا، اس کے بارے میں بات چیت کرنی ہے، ان کے غلط کاریوں کو صحیح کہہ کے بتانا ہے۔ وہ کل نکلے ہوئے تھے اور نالوں کے اوپر وزٹ کر رہے تھے۔ ابھی میں بتاتا ہوں کہ کہاں انہیں وزٹ کرنا چاہیے تھا اور کہاں وہ وزٹ کر رہے تھے۔ ناصر شاہ صاحب بھی بتا رہے تھے کہ جی ہم تو میدان میں ہیں، آپ لوگ کہاں ہیں؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں پہلے تو یہ بتائیے کہ وزیر اعلیٰ کہاں ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے، چیئرمین صاحب تو گئے، میں اپنی چیف سی وی لے کر، کل وہ انٹرویو کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، شاید کال نہیں آئی انٹرویو سے، سی وی تو پہنچ گئی وہاں لیکن انٹرویو کال نہیں آئی ہے۔ سی وی تو انہوں نے بھجوائی پہلے، لیکن وہ کل ویٹنگ ایریا میں ہمیں بیٹھے ہوئے نظر آئے، یہاں جو 100 گاڑیوں کے پروٹوکول میں چلتے ہیں اور ہٹو بچو کرتے ہوئے پورے سندھ میں یا پورے پاکستان میں دوڑ رہے ہوتے ہیں، وہاں انٹرویو کال کے ویٹ میں بیٹھے تھے۔ لیکن وزیر اعلیٰ صاحب کہاں ہیں؟ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اشتہار دینا پڑے گا، مونسون کا سیزن آ چکا ہے اور مونسون میں جو پرفارمنس رہی ہے ہماری سندھ گورنمنٹ کی، اسپیشلی شہری علاقوں میں اور یا ہمارے دیہی علاقوں میں اربن فلڈنگ کے بھی چانسز ہیں، اور جو ہماری رورل ایریاز کے اندر بھی جو ہے وہاں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جس انداز سے جب رین فلڈنگ ہوتی ہے تو وہاں بہت زیادہ خراب صورتحال ہوتی ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب، ہمیں معلوم ہے کہ وہ لابیس فرم کی ڈیل فائنل کرنے وہاں گئے تھے اور شاید وہ سائیں یونس سیٹھ سے، یونس قدوائی سے اکاؤنٹس کی سیٹلمنٹ کر حساب کتاب دینے گئے ہوں گے۔ لازمی گال ہے جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ وزیر اعلیٰ صاحب وہ ہیں تو پھر منشی حساب دینے کیا ہوگا، ہمارا سندھ کا منشی۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم محروم ہیں، ہمارا سندھ میں اس وقت باتیں کی جا رہی ہیں، اور آج میں اب اصل بات کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اشتہار تو بڑے چل رہے ہیں، بڑا کام ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو یہ لوگ زبان سے کہتے ہیں وہ لکھتے نہیں ہیں، جو لکھتے ہیں وہ بتاتے نہیں ہیں، جو ایگریمنٹ کرتے ہیں اس کو مانتے نہیں ہیں، صرف جھوٹ کے اوپر سندھ حکومت کا گزارا چل رہا ہے۔ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان میں ڈیسائیڈ ہوا تھا، موٹی بات بعد میں کروں گا، 1100 ابھی آج ان کو اسی کی پڑی رہتی ہے، 162 ارب 1100 ارب کے پروجیکٹس میں 65% شیئر ہمارا تھا، 62% اور 38% ان کا تھا، جو کہ سندھ گورنمنٹ کا تھا۔ اس میں انہوں نے ایگری کیا انہوں نے کہ 5 بڑے نالے، دو بڑی ندی، ملیر ندی اور لیاری ندی کو اس کی اصل صورت میں بحال کرنا وفاق کی ذمہ داری میں آیا۔ 3 میگا نالے جس میں اورنگی نالہ، محمود آباد نالہ اور گجر نالہ، جو 41 چھوٹے نالوں کی ذمہ داری سندھ حکومت کی ہے۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو براہ کرم میری تصحیح فرما دیجیے گا، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری تصحیح فرما دیجیے گا۔ اور اس کے علاوہ 500 سے زیادہ جو چھوٹی نالیاں تھیں، چھوٹے جو ڈی ایم سیز کے نالے ہیں، وہ بھی سندھ حکومت کی ذمہ داری میں شامل تھے۔ مطلب کراچی ٹرانسفارمیشن پلان اور کب بنا تھا؟ جب 13 سال بعد پچھلے سال ہم نے اس شہر کو نالوں میں، گٹروں میں ڈوبتے دیکھا، اس سے پہلے ہم نے اس کو کچرا کنڈی بنتے ہوئے بھی دیکھا۔ آج یہ شہر کراچی ان کی مہربانیوں سے، سندھ حکومت کی مہربانیوں سے، نالائکیوں سے، ناکامیوں سے آج دنیا کے گندے ترین شہروں میں شامل ہے۔ پچھلے سال ہم نے دیکھا لوگ بہہ گئے، گاڑیاں بہہ گئیں، گٹر کے اندر لوگ گھوم رہے تھے۔ اس وقت وزیر اعظم عمران خان نے ایکشن لیا۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ اس چھوٹی بارش کے اوپر ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو اتارنا پڑے، لیکن جب جہاں نااہل لوگ تھے، یہاں پی ڈی ایم اے دیکھنے کو نہیں آتا۔ پی ڈی ایم اے صرف ایک سپلائی ڈپو ہے جو کہ سیل پرچیز کا ایک ٹھکانہ بنا ہوا ہے، جہاں چیزیں خریدی جاتی ہیں اور بیچی جاتی ہیں اور کمیشن لی جاتی ہے۔ این ڈی ایم اے میدان میں اترا اور پرائم منسٹر نے فوری طور پہ پچھلے سال ہنگامی حالت کے اندر ان کو اتارا، اور ایف ڈبلیو او نے اس وقت کام سٹارٹ کیا وہاں کر، اور اس کے بعد پھر کراچی ٹرانسفارمیشن پلان بنا۔ اس کے اندر یہ طے پایا، اس کے اندر جو ہمارے ذمہ پروجیکٹس تھے، نالوں کی صفائی تھی، K4 تھا، K4 وابڈا کے حوالے ہو چکا،
اس پہ کام آگے بڑھ چکا، KCR کام آگے بڑھ چکا، فریٹ ٹرمینل میں کام آگے بڑھ چکا، گرین لائن میگا چیزیں ہمارے حوالے تھی، پیٹی شیز ان کے، اور گرین لائن انشاءاللہ اگست ستمبر میں گراؤنڈ پہ آ رہا ہے۔ لیکن میں آج چونکہ مونسون کے حوالے سے میں بات بھی اس پہ کروں گا، سوال بھی اس پہ لوں گا، جواب بھی اس پہ دوں گا کہ آج یہ 3 نالے الحمدللہ اس کے اوپر 70-80% سے زیادہ کام ہو چکا ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے کام سٹارٹ کیا۔ اب ذمہ داری نالے کی صفائی ہم نے کرنی تھی، وفاق نے، لیکن انکروچمنٹ کو کلیئر سندھ گورنمنٹ نے کرانا تھا، اس کا کرایہ وفاق نے دینا تھا۔ تو تقریباً 1325 ملین کرائے کی مد میں سندھ گورنمنٹ کو ٹرانسفر ہو چکے ہیں۔ 1325 ملین جو 15 ہزار کرایہ ہے، وہ کرایہ سندھ حکومت کو ٹرانسفر ہو چکا ہے۔ اگر لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، ان کو وہ پیسے نہیں مل رہے، تو ذمہ داری یہ سندھ حکومت کی ہے۔ 24 ملین جو ہے، جو سیوک ایمینٹیز ہیں وہاں کی، کہیں اگر کوئی کہ الیکٹرک کی لائن خراب ہو رہی، کہیں واٹر بورڈ کی لائن خراب ہو رہی ہے، کسی چیز کو افیکٹ کر رہی ہے، تو ان ایمینٹیز کے لیے، ان ڈپارٹمنٹس کے لیے بھی 24 ملین روپے ریلیز ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 35 ارب روپے وفاقی حکومت NDMA کو دے چکا ہے، اور گراؤنڈ پہ کام شروع ہو چکا ہے، آپ سب گواہ ہیں۔ اور اس کے بعد آج لیکن تھوڑی سی بارش سے کل بھی ہم نے وہ تو دیکھ لیے، کہتے ہیں ٹریلر ہمیں نظر آ گئے، فلم ابھی آنے والی ہے، اور اس جو فلم کراچی والے خدا نخواستہ دیکھیں گے، اس کا ذمہ دار یہ مفرور وزیر اعلیٰ سندھ اور اس کے نااہل مشیر ہیں، اس کے نااہل درباری ہیں، جو ٹریلر ہم دیکھیں گے، کراچی ڈوب گیا، کراچی بہہ گیا، اور وہ فلم میں جو ایک وہ سائنسدان کا بھی ہے کہ جی بارش زیادہ آتا ہے تو پانی زیادہ آتا ہے، بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کراچی والوں، یہ شہر کے اوپر انہیں مرتضیٰ وہاب ایڈمنسٹریٹر تو چاہیے، چونکہ بڑا ٹیکنیکل، یہاں آج زمانہ تبدیل ہو گیا۔ ایک زمانے میں تھا ٹپی کا دور، ادھر لاؤ سامنے رکھو، ادھر دو، یہ پرسنٹیج وہ پرسنٹیج۔ پھر اس کے بعد آیا مراد علی شاہ کا دور، بھائی باریک کام ڈالنا ہے، وائٹ کالر کام کرنا ہے، بڑے اچھے فیس سے کام کرنا ہے، چشمہ لگا کے کام کرنا ہے، مونچھیں کٹوا کے کام کرنا ہے۔ اس طریقے سے یہ لوگ آ گئے، سعید غنی صاحب آ گئے، وہ میت گاڑیاں دے رہے ہیں، بھائی بسیں تو دی نہیں، میت گاڑیاں دے رہے ہیں، اس پہ بھی بات کرتا ہوں آپ کو۔ پھر مرتضیٰ وہاب، مطلب جو انہوں نے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان میں جو فائنل کیا تھا کہ انہوں نے یہ 41 بڑے نالے KMC کے اور 500 چھوٹے نالے انہوں نے صاف نہیں کیے۔ اب جو لوگ ڈوبیں گے، جو گلیاں ڈوبیں گی، جو شہر ڈوبے گا، جو روڈیں ڈوبیں گی، ہم نے جو کرنا تھا کر دیا۔ چلیے وزٹ کیجئے چل کے آپ وہاں، اگر ڈیلے ہوا ہے انکروچمنٹ میں تو پیسے کرائے کے جو ڈیسائیڈ ہوئے، سب نے ڈیسائیڈ کیا نا، سب نے ایگری کیا، دے دیا ہم نے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں، آپ اگر بارش زیادہ آتا ہے اور پانی زیادہ آتا ہے تو اگر کوئی ڈوبتا ہے تو یہ ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے، چونکہ انہوں نے 41 نالوں پہ کام نہیں شروع کیا اور 500 نالوں پہ بھی کام نہیں شروع کیا۔ اور کہتے کیا ہیں اب؟ کہتے ہیں کہ بیریا ٹاؤن کا پیسہ ہمیں دے دو۔ بیریا ٹاؤن کا پیسہ کتنی دفعہ لوگے یہ بتا دو، چلو ایک دفعہ بتا دو یار، ایک دفعہ جو لینا ہے لے لو۔ بیریا ٹاؤن کے پیسے کتنی دفعہ لیں گے آپ لوگ؟ پہلے زمینیں دینے میں پیسہ لیا، پھر بیریا کو آباد کرنے میں پیسہ لیا، اس کے بعد آپ تو پکڑے گئے۔ یہ بیریا ٹاؤن کے پیسے سپریم کورٹ نے چوروں سے ریکور کر کے دیے ہیں۔ سندھ حکومت جو سہولت کار تھے اس گندے کام کے، اس گندے دھندے کے، اس کی سہولت کاری میں یہ 480 یا 460 ارب سپریم کورٹ نے چور کو پکڑا، چوروں سے ریکور کیے اور کہا کہ یہ پاکستان کا پیسہ ہے، یہ صوبہ سندھ کا پیسہ ہے۔ ہم اس حق میں ہیں۔ بیریا ٹاؤن کی زمینوں کا جو پیسہ جو انہوں نے تو بیچ دی تھی نا، ان کی کتاب میں سمجھو سندھ والوں، 460 ارب کا ڈاکہ تو سامنے لگایا تھا، سپریم کورٹ نے ریکور کر کے کہا کہ نہیں، واپس کرو، پیسے آئے واپس۔ اب کہتے ہیں کہ بیریا کے پیسے آئیں گے تو ہم نالوں پہ لگائیں گے۔ اس شہر کراچی کو جہاں سے آپ مزے لیتے ہو، جہاں کی زمینیں 87,000 ایکڑ لینڈ پہ آپ نے اس شہر کراچی پہ ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔ 87,000 ایکڑ لینڈ شہر کراچی کی ان کے ناجائز قبضے میں ہے۔ 43,000 ایکڑ لینڈ ان کے والد صاحب سے لے کے اب تک اللیگل الاٹمنٹس ہیں۔ 28 لاکھ ایکڑ پورے سندھ میں جنگلات کی زمین پہ غیر قانونی قبضہ ہے۔ 10 لاکھ ایکڑ جو بے نظیر صاحبہ کے جو ریکارڈ جلا تھا اور ری رائٹ اور کمپیوٹرائزیشن کے اندر جو فکٹیشس
2,67,000 जाली इंट्रियों के ज़रिए 10 लाख एकड़ ज़मीन, जाली ज़मीन सरकारी इन्होंने कब्ज़ा की हुई है। ये सारी रिपोर्टें सुप्रीम कोर्ट बदमनी केस में जमा हैं और एक एक का सबूत मेरे पास मौजूद है। तभी मैं कहता हूँ जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। ट्रिलियन रुपीज़ की ज़मीनें इन्होंने कब्ज़ा की हुई हैं। मतलब कराची से ज़मीन चाहिए, लेकिन कराची 90% इस सूबे को, ये शहर कराची चलाता है। ये राजधानी है हमारे सूबे की। 70% पूरे मुल्क को कराची चलाता है। जब कराची कहता है कि मुझे साफ़ कर दो, कराची की दुहाई आती है कि मेरे गटर से मेरी जान छुड़ा दो, मेरी चुरंगियाँ साफ़ कर दो, मेरे नाले साफ़ कर दो, मेरी गलियाँ साफ़ कर दो, मेरे मोहल्ले साफ़ कर दो, मुझे लाइटें लगा दो, तो आप कहते हो नहीं, वो जो हमारी चोरी के रिकवर्ड पैसा वो हम पे लगाएंगे। मतलब कराची पे ये 1 रुपया लगाने को तैयार नहीं, लटका दिया चचुंदर की तरह, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। बहरिया क्यों भाई? आपके पास 8,900 अरब 8.9 ट्रिलियन रुपीस आपके पास आए हैं सालों में। कराची इतना पैसा नहीं। इस दफ़ा भी 1,400 अरब का बजट है कि शहर कराची के लिए आपके पास नाले साफ़ नहीं करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ ये लोग टोपी ड्रामे करते हैं। और मुर्तज़ा वहाब साहब का बता दूँ, उनको लगाने का मतलब कराची को देना कुछ नहीं है, मुर्तज़ा वहाब को लगाना है। चूँकि मुर्तज़ा वहाब, इसलिए मुर्तज़ा वहाब वज़ीर है। सिंध का माहौल क्यों ख़राब है भाई? इन्वायरमेंट मीन्स माहौल, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं दूसरे माहौल की बात नहीं कर रहा, वो तो है ही माशाल्लाह, उसको छोड़िए। माहौलियात, इन्वायरमेंट के वज़ीर हैं मुर्तज़ा वहाब साहब। आपको पता होगा कि शहाब ओस्तो साहब, एक सिंध के बेटे वकील शहाब ओस्तो साहब ने पिटीशन लगाई थी, वाटर कमीशन बना था। उसके बाद वाटर कमीशन ने रिकमेंडेशंस थी, उसमें था कि सिंध के लोग 70-80% गंदा गटर का पानी पीते हैं। इन्वायरमेंट कंट्रोल करना इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का काम है। चूँकि ये जो फुजला है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो डोमेस्टिक वेस्ट है, जब वो पानी की लाइनों में आता है तो ये इन्वायरमेंट का इशू है। आज अगर जितनी फैक्ट्रियों से धुआं निकालती फैक्ट्रियाँ हों, धुआं निकालती बसेज हों, या ये केमिकल वाले पानी जो इंडस्ट्रीज़ का अगर पीने को आता हो, इसके ज़िम्मेदार मुर्तज़ा वहाब साहब हैं। मुर्तज़ा वहाब की मिनिस्ट्री से बारीक काम, इधर बैठे हैं कोने में आप लोगों से बातचीत करते हुए, आपसे गपशप करते हुए, लेकिन बारीक काम। हमें शक्ल पे एतराज़ नहीं है, हमें कोई इशू नहीं है इनसे, पर्सनैलिटी से, हमें इनकी परफॉर्मेंस का इशू है। क्योंकि ये विरासत की पैदावार हैं, जैसे बिलावल साहब वसीयत की पैदावार हैं। इनकी वालदा बड़ी खातून थी, अल्हम्दुलिल्लाह फौजिया वहाब साहिबा बड़ी खातून थी, बहुत इज़्ज़त है, अल्लाह ताला ने जन्नत फिरदौस अता फरमाए। लेकिन जैसे वो बड़ी खातून थी, ये उनके एक छोटे से बेटे हैं, जैसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बहुत बड़ी खातून थी, बिलावल साहब उनके छोटे बेटे। उस अंदाज से नई निज़ाम चल रहा। मुर्तज़ा वहाब साहब एक वो शख्स जो कि रिजेक्टेड है, अपने हलके के अवाम ने जिसको रिजेक्ट कर दिया, आज वो शख्स को कराची पे मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। ये इमरान इस्माइल साहब के छोटे भाई हैं। ज़मानत जब्त कराई थी, 8,000 वोट लिए थे, सिर्फ 50,000 से ज़्यादा इमरान भाई के वोट थे। मैं कहना चाहता हूँ जो शख्स कराची को जिसने धक्के दे के निकाल दिया, रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ इस बेस के ऊपर कि उर्दू अच्छी बोल लेता है, माशाल्लाह शक्ल मासूम है, कार्रवाई बड़ी ज़बरदस्त डालते हैं। वो तो हम मुर्तज़ा वहाब साहब से हमारा कोई ज़ाती इशू नहीं है, वो मुझ पे ज़ाती हमले करते रहते हैं। मेरा भाई, आप हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन कराची के साथ खिलवाड़ करने की आपको इजाज़त नहीं देंगे आप। नहीं तो वही जैसे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री में मैं कहता हूँ नैब इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, इन्वायरमेंट में हुआ क्या है, नैब को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि इसमें हुआ क्या है। और भी बहुत सारे मामला, पर्सनल चीज़ें खोल रही हैं बाकी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मुर्तज़ा वहाब से इशू ये है कि रिजेक्टेड बंदा, एक करप्ट इंसान जिसने अपने इदारों को तबाह किया। आज कराची में जब कंसल्टेशन से हम कहना चाहते हैं कि क्या आपको ईमानदार कोई ब्यूरोक्रेट मिलता नहीं है? क्या आपको 21 ग्रेड का अफसर कोई नहीं मिलता अच्छा, कि जो आपको वो चाहिए कि जो पैसा जाए उसमें से उसमें क्या चमचा घुमाए, 40% निकाल के पहले बिलावल हाउस पहुंचाए, बाद में आके उस 60% के अंदर बाकी फिर CM हाउस और सबका हिस्सा हो जाए। इसलिए हम इनके ख़िलाफ़ हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, कल सईद गनी साहब की एक वीडियो चल रही है कि जी हम 100 मैयत गाड़ियाँ देंगे। बिल्कुल अच्छा इक़दाम है, मैयत गाड़ियाँ होनी चाहिए। जिंदों को तो गाड़ियाँ दी नहीं, 13 साल में 13 गाड़ियाँ की एक गाड़ी नहीं दी इन्होंने। अब 13 साल बाद मैयत गाड़ियाँ दे रहे हैं सईद गनी साहब। अरे भाई, आप तो मैयत बहरी जहाज़ लाओ, तालीम का जनाजा निकला है उसकी मैयत उठाओ। सईद गनी साहब, मैं कहता हूँ ना, ये ऐसा ज़ेर तालीम वज़ीर है, अपने महकमे के अलावा हर काम करा लो।
PIA کا جہاز یہ بہترین پائلٹ ہے. میت گاڑی چاہیے سعید غنی سے بات کر لو. IG کا مسئلہ ہے سعید غنی سے بات کر لو. ڈاکوؤں کا مسئلہ ہے سعید غنی سے بات کر لو. نہیں کرنی تو تعلیم پہ بات نہیں کرنی, اپنے محکمے پہ بات نہیں کرنی, تو آپ میت گاڑیاں ضرور دیجئے, ہم ویلکم کرتے ہیں. لیکن یہ طے کر لیے پیپل پارٹی نے کہ مرو, گندا پانی پی کے مرو, ایڈز میں مرو, کتے سے مرو, میت گاڑیاں ہم دے دیں گے. حاضر جی میت گاڑیاں دیں گے آپ کی, ویلکم. لیکن زندوں کے لیے بھی کچھ کر لو, زندوں کے لیے بھی کچھ کر لو. میں کہنا چاہتا ہوں آج جو سندھ میں اسٹیٹ آف افیئرس ہے افسوسناک ہے. سندھ کے سارے ادارے تباہ ہو چکے ہیں. سندھ میں جو صورتحال بن چکی ہے, اریگیشن تباہ ہے. ٹوپی ڈرامے سے اب چل نہیں پا رہے ہیں چونکہ اپوزیشن موجود ہے. سندھ میں انور سیال صاحب لگے ہوتے ہیں, پانی نہیں مل رہا. خود لوگ سارے سندھ میں سراپا احتجاج ہیں, کندھ کوٹ سے لے کے تھرپارکر تک, ٹھٹھا سے لے کے گوٹکی تک, لوگ سندھ میں سراپا احتجاج ہے کہ یہ جو دکے لگے ہوئے ہیں, یہ جو ڈائریکٹ آؤٹ لیٹس بنی ہوئی ہیں, جو پائپ لگے ہوئے ہیں, جو بڑے سوراخ کیے ہوئے ہیں, ناجائز پانی کے کنیکشن دیے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے واٹر شارٹیج ہے, وہ بھی ایک بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی پنجاب نے یہ کر دیا, وفاق نے یہ کر دیا. دوسری جانب میں کہنا چاہتا ہوں مونسون میں سندھ گورنمنٹ کے پاس ڈپارٹمنٹ سندھ گورنمنٹ کا ہے. ہمیں جو کرنا تھا ہم نے کیا, ہم نے جو مزید ہوگا مزید کریں گے. لیکن آج خدا نہ خواستہ سندھ میں جو بارشوں کی صورتحال ہے, اگر کہیں بھی صورتحال کوئی آپ کی پریپریشن ہے ہی نہیں, صرف پریپریشن کیا ہوگی کہ تھوڑی سی بارش آنے دو, 5-5 کروڑ DCs کو جائیں گے اور پہلے طے کریں گے بھئی اس DC کو ملیں گے جو پہلے سے 50-60% تو پیچھے بھجوائے گا. دیکھیے کہ پچھلے سال بھی یہی ہوا تھا, DCs کو بارشوں کے نام پہ DC چینج کیے بارشوں کا فنڈ کھانے کے لیے. اب اس کی تیاری ہو رہی ہے کہ بارش پڑنے تو دو. یہ تو دعا مانگتے ہیں کہ آپ لوگ خبریں چلا دیں کہ جی بارش آ گئی, یہ ڈوب گیا, فوری طور پہ کہا واہ واہ مبارک. لوگ مطلب ان کے لیے پہلے بارش ہوتی تھی, میں کہتا ہوں کہ ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں خیر ہوا کرتی تھی, رحمت ہوا کرتی تھی. اب بارش ان کے لیے خیر ہو جاتی ہے کہ پیسے آتے ہیں, اس کے اندر پیسے نکال کے لوگوں کو کھا دیتے ہیں. تو صورتحال یہ ہے کہ الحمدللہ فیڈرل گورنمنٹ اپنا حصہ کر رہی ہے. مرزا وہاب صاحب کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے, نالے یہ اپنے حصے کے صاف نہیں کر رہے ہیں, یہ روڈوں پہ صرف چکر لگا کر ہمیں پاگل بنانا چاہ رہے ہیں. اور دوسری جانب بلاول صاحب پہلے کشمیر پہ گھومتے رہے, کشمیر میں کیا بیچتے رہے وہ, کشمیر میں کیا کہتے رہے وہ, اور اس کے بعد وہ اب چلے گئے ہیں امریکہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. نہ وزیر اعلیٰ ہے, نہ پارٹی کا بڑا ہے کوئی, یہ بیچارے چند لوگوں کے پیچھے پارٹی کو چھوڑا ہوا ہے جن کا کام صرف یہ ہے کہ اب میں نے پریس کانفرنس کی ہے, اب میرے پیچھے شروع ہو جائیں گے. کام ہی یہ رہ گیا ہے. ہمارا کوئی بندہ پریس کانفرنس میں کوئی بات کرنی ہے, ہمارے پیچھے آ کے اس وقت بیٹھے, یہاں سے بھی کچھ دوست ہیں میرے بھی ہو سکتے ہیں, وہ جا رہے ہوں گے یہ کہہ دیا, یہ کہہ دیا, یہ کہہ دیا, ادھر سے سوال بھی آ رہے ہوں گے. یہاں ہمیں بہت کچھ معلوم ہے, ایک ایک چیز ہمیں معلوم ہے, ادھر ہی سوال آ جاتے ہیں, یہ سوال کر لو. بھائی ہمیں چھوڑو یار, اپنا کام کر لو. سعید غنی صاحب, میں کہتا ہوں میں اسلام آباد تھا لاسٹ 1 ہفتہ 10 دن, افسوس ہو رہی تھی کہ جو تعلیم کا ہم نے تباہ حال ہوتے ہوئے دیکھا. پیپر ہوئے, پرچے آؤٹ, پیپر ہوئے, مطلب کیا کریں. جب ڈاکو آتے ہیں ہم کہتے ہیں رینجرز کے حوالے کر دو, سندھ پولیس ناکام ہو گئی. اس کے بعد پانی کا نظام سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ عمل نہیں ہو رہا, ہم وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی رینجرز کے حوالے کرو. اب میں کہتا ہوں کہ اس تعلیم کے نظام کو بھی, اس پرچی سسٹم کو روکنے کے لیے, بوٹی کو, نقل مافیا, ہمارے بچوں کا مستقبل ہے, یہ ہمارا مستقبل ہے. کن نااہلوں کے, نالائقوں کے قبضے میں دے دیا ہے. آج ہماری اسکیم وہ بھی تباہ ہو چکی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں آج ایک نااہل وزراء کا ٹولہ سندھ پر مسلط ہے, جو صرف میڈیا ٹاکس پر زور رکھتا ہے, پرفارمنس سے زور نہیں رکھتا. ہماری جو ذمہ داری ہے وفاق کو پوری کرتا رہے گا, اور انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں. تھینک یو سر. آپ نے جو کلاس میں بات کی ہے, تو آپ کا کیا مطالبہ ہے کہ جو ایجوکیشن ہے وہ بھی رینجرز کے حوالے کر دیا جائے؟ میں ایجوکیشن کو رینجرز کے حوالے بات نہیں کرنا چاہ رہا. میں کہتا ہوں امتحانی مراکز کے سامنے رینجرز کو تعین, چونکہ پولیس تو مل چکی ہے, تاکہ یہ موبائل فون یا بوٹیاں یا پرچیاں اندر نہ جائیں. ہمارا مستقبل ہے. ایجوکیشن کو تباہ کرنے میں نہیں کہنا چاہ رہا, میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ امتحانی مراکز کے باہر جو ہے رینجرز آئے, تاکہ اس کو نقل کو روکے, تاکہ جو حقدار ہیں, وہ بچے جو نقل نہیں کرتے, وہ بچے جو پڑھتے ہیں, وہ بچے جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے, جن کا کوئی سیاسی جاننے والا نہیں ہے, جن کا کوئی ایجوکیشن میں جاننے والا نہیں ہے, جن کا کوئی پولیس میں جاننے والا نہیں, جو پرچی نہیں کر سکتے, وہ مارے جائیں گے. اور وجہ کیا ہے؟ وزیر تعلیم زیر تعلیم اور مشیر بورڈ مدہوش, مطلب مشیر بورڈ مدہوش, انہیں پتہ ہی نہیں ہے.
8 بجے کے بعد شو میں لے لو، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب مدوشوں کے اور زیر تعلیم لوگوں کے حوالے کریں گے تو پھر اللہ ہی مالک ہے سندھ کا۔ حلیم صاحب، آپ کے اور گورنر کے بیانات میں تضاد آ رہا ہے۔ گورنر صاحب نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ ایڈمنسٹریٹر کے تعیناتی سے متعلق کوئی تحریری معاہدہ نہیں ہوا، آپ کہہ رہے ہیں تحریری معاہدہ ہوا ہے۔ اگر معاہدہ ہوا ہے تو وہ منظر عام پہ لایا جائے۔ دیکھیے، میں نے معاہدہ نہیں کہا، کوئی ایگریمنٹ تھوڑی ہوتا ہے، کوئی یہ انڈیا پاکستان کا معاہدہ تو نہیں ہوتا۔ میں کہہ رہا ہوں وہاں ڈیسائیڈ ہوا ہے، جو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کی میٹنگز ان کے منٹس کے اندر معاہدے نہیں ہوا کرتے ہیں، کوئی دو ملک نہیں ہے، ڈیسائیڈ ہوا تھا اس میں، اور اس کے بعد اسلام آباد میں بھی جو میٹنگ اس میں طے ہوا تھا کہ، اور اچھی بات ہے کہ کنسلٹیشن سے ایک نیوٹرل بیوروکریٹ لائیں گے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کسی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے معاہدے نہیں ہوا کرتے، صحیح میں معاہدے تو اب بھی میں کہہ رہا ہوں، لیکن بھائی اخلاقی معاہدہ ہوتا ہے، میٹنگز منٹس آف دا میٹنگ ہوتے ہیں، اگر نہیں ہوا تو ہم بتا دیں۔ پرسوں امتیاز شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ جی ہماری بات ہوئی تھی لیکن کراچی کے مستقبل کے لیے ہمیں لگانا ہی پڑے گا تو ہم لگائیں گے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا کہا۔ جو عہد وفا نہ جانتے ہوں وہ پھر کیا جانتے ہوں گے؟ اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے تو ہر سال جی مونسون جو بارشاں تھن پی سیم ٹی وی چینل جو ہیڈ لائن ہوں فلانو نالو برجو فلانے روڈن تے پانی آئے تاج بھی تقریباً سیم پریس کانفرنس تھی کے ایم سی ڈی ایم سی کے رول کی کیے था ॾिसो करोड़ों रुपयनि जी उते रिकवरी आहे ऐं उते हुन जेके ऑफिसर आहिनि लखें रुपया सैलरी खणनि था पिया उन्हनि जे किरदार खे कीअं था ॾिसो। ऐं ॿियो सर सवाल इहो आहे तव्हां खां त तव्हांजी जमायत जेके 3 MP नाराज़ हुआ छा उन इलाइक़नि में ज़िमनी इलेक्शन थींदी या उन्हनि खे मनाइण लाइ को कमेटी जोड़ी वञे थी पई? دیکھیے، پہلے آپ نے کہا کہ کے ایم سی اور ڈی ایم سی دونوں ادارے تباہ ہو چکے ہیں، اس کے اندر سیاسی سطح کے اوپر ان کو برباد کیا گیا ہے، اس کے اندر سیاسی بھرتیاں بھی ہوئی ہیں، اس کے اندر جس انداز سے واٹر بورڈ، اب تو 13 سال سے ان کے پاس 18ویں ترمیم کے پاس تو سب کچھ انہی کے پاس ہے نا جی، واٹر بورڈ بھی سندھ حکومت کے پاس ہے۔ میں کہتا ہوں جس کا بس چلا ہے نا اس نے اس شہر کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ کراچی سب کا اور کراچی کا کوئی نہیں، کا کوئی نہیں، یہ وہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے جس کو سب نے ذبح کر کے نوچا ہے۔ اس شہر کے کراچی کے ساتھ جس کو بس آیا ہے انہوں نے وہ کیا۔ دوسری آپ نے بات کی، دیکھیں ناراض نہیں ہے، جو دو اگوان ہمارے، 2-3 نہیں ہیں، جو ابڑو صاحب اور شہریار صاحب، انہوں نے تو اس دفعہ بجٹ کے اندر بھی فلور کراسنگ کر لی ہے انہوں نے باضابطہ طور پہ، اور انہوں نے سینٹ کا ووٹ بھی ہمیں نہیں دیا ہے باضابطہ طور پہ۔ تو انشاءاللہ ہم قانونی کارروائی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم وہ ضمنی الیکشن کرائیں گے اور پی ٹی آئی دوبارہ جیتے گی۔ اس کے اوپر ہم نے اپنا کام بھی شروع کر دیا ہے۔ مطلب آپ کو اگر ایڈمنسٹریٹر بنایا جاتا ہے اس پارٹی کو بالکل آپ کے امتیاز شیخ صاحب نے بات طور پہ کہہ دیا ہے تو کیا ہے؟ دیکھیے، پیپل پارٹی یہاں میں جو ہے بادشاہت ہے، کنگڈم ہے، ادھر زرداری راج ہے، ادھر بادشاہ سلامت ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آج اوپر میٹنگ ہو رہی ہے، 1400 ارب کے ریکارڈ جو کرپشن ہوئی ہے اس کو سیٹل کیا جا رہا ہے، پیرا سیٹل ہو رہے ہیں۔ ایسی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، دیکھیے میں کہتا ہوں یہ نہ ہو کہ پھر یہ اکاؤنٹ کوئی اور سیٹل کرے، بہتر ہے سیاسی طور پہ سیٹل کر لو، یہ نہ ہو کہ 100 ارب کوئی اور سیٹل کرے اور ہم سب تالیاں بجا رہے ہوں۔ اس وقت سے بچو کہ یہاں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہاں تو سویلین ڈکٹیٹرشپ ہے سندھ میں، یہاں بادشاہ سلامت کا راج ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اسلام آباد میں بڑے بڑے رضا ربانی صاحب سے میں کہتا ہوں، رضا ربانی صاحب سینٹ کے اندر ماشاءاللہ بڑے بہت جا کے آپ کیا بن جاتے ہیں، جمہوریت کے بس کنگ۔ خورشید شاہ صاحب سے میں کہتا ہوں، شیریں جو ہے ان کی، ان سے کہتا ہوں میں، شیریں رحمان صاحبہ سے میں کہتا ہوں، اور جو ان کے بڑے بڑے چیمپئنز ہیں جمہوریت کے چیمپئنز، میں کہتا ہوں کہ سی او ٹی میں کیا سائن ہوا تھا؟ سندھ میں پی ایس سی کا نہ ممبر ہے نہ چیئرمین ہے، اسٹینڈنگ کمیٹیز کے نہ ممبرز ہیں نہ چیئرمین ہے، اپوزیشن لیڈرز کو بولنے نہیں دیتے۔ بھائی میرے پاس تو یہی ہے نا، یہ بیچارہ، اس کو بندوق سمجھ لو، اس کو توپ سمجھ لو، اس کو چھری سمجھ لو، اس کو پستول سمجھ لو، یہ اس سے میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیوں ڈرتے ہو؟ اگر میں دیکھیں بولتا میں سچ ہوں، صرف یہ ایشو ہے۔ انہوں نے تقریر نہیں کرائی ہماری، تو بات یہ ہے کہ اگر مرتضیٰ آپ کو زبردستی لگائیں گے تو بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ہم اس چیز کو ریز کریں گے اور ہم اس پہ نظر رکھیں، اور انشاءاللہ ہم کورٹ بھی جائیں گے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کراچی پہ، سندھ کو، کراچی کی جو راجدھانی ہے، سندھ کی راجدھانی کراچی، اس کو یہ اپنی دھونس سے، اپنی زبردستی سے، اپنی کرپشن سے، اپنے زور سے اپنی طرف مائل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ شہر اور یہ صوبہ دیکھ چکا ہے کہ سندھ دشمن پارٹی نے سندھ کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تھینک یو سر۔